اللہ کا فضل و کرم ہے، جہاں کہیں بھی سلفی منہج کے لوگ ہیں ان کے ہاں کسی بابے کی قبر پختہ نہیں، کسی بابے کی قبر اونچی نہیں ہے۔ یہ ہے توحید کی دعوت کا اثر، یہ ہے منہج سلف پر چلنے کا اثر، اور اس کا رزلٹ دیکھ لو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ایک ایک عمل کو ہم دیکھیں تو ہمارے سماج اور معاشرے سے شرک کا، بدعات کا، خرافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں جو جھگڑے کا بہت بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، ناظر ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ پہلے بھر دے جھولی میری یا محمد، اس کے بعد یا غوث، اس کے بعد یا خواجہ، اس کے بعد یا داتا، اس کے بعد بلائی خالہ، اور اس کے بعد گھوڑے شاہ اور اونٹ شاہ، اینٹ شاہ، کھاپر شاہ، یہ سب کے سب سلسلہ وار آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ ابھی جنگ کے میدان میں پہنچے بھی نہیں ہیں، اتنے میں دشمن کو پتا چل گیا کہ یہ مجاہدین آ رہے ہیں، اور وہ راستے ہی میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اس پہاڑی کے بیچ سے گزر رہے تھے صحابہ کرام تو اوپر سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ایک صحابی عاصم، انہوں نے کہا کہ میں کافر کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، میں بالکل ہی مر جانا گوارا کروں گا، لیکن ان کی بات میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ تمام کے تمام صحابہ شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے جو اس موقع سے الفاظ کہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ مدینے میں موجود ہیں، صحابہ کو جنگ کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ جب وہ شہید ہو رہے تھے تو ان کا عقیدہ کیا تھا جانتے ہیں؟ فقالو، ان مجاہدوں نے کہا، اللہم بلغ عنا نبینا، اللہ ہم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اپنے نبی کو پہنچا دے۔ کس کو پہنچا دے؟ اپنے نبی کو پہنچا دے۔ یہ عقیدے کا عظیم ترین مسئلہ ہے، یاد رکھیے۔ صحابہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، غیب کا بھی علم رکھتے ہیں۔ ایسا کوئی عقیدہ تھا؟ سلام تک پہنچانا ہے تو کس کے واسطے سے؟ اللہ کو واسطہ بنایا، کہا اللہم بلغ عنا نبینا، اللہ تو ہمارے نبی کو پہنچا دے۔ آج یا نبی یا رسول پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ منہج سلف کو اپناتے تو یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔